میں تو یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ میرا پرائم منسٹر کرنا کیا چاہ رہا ہے. ہم تو اس وقت اتنا پریشان ہیں، بالخصوص پاکستان کی 25 کروڑ عوام اور پاکستان کی تاجر برادری. میں مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کا بھی سینئر وائس چیئرمین ہوں. میں الیکٹرانک اینڈ موٹر سائیکل ڈیلر الائنس کا کراچی کا چیئرمین ہوں، اور کراچی سندھ تاجر اتحاد کا بھی چیئرمین ہوں، جس میں سندھ کی مختلف مارکیٹوں کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں. لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کرنا کیا چاہ رہے ہیں. تو ہماری تو سمجھ سے بالا تر ہو گیا. اس کووڈ کے اندر ہم بالکل دیوار کی طرف لگ چکے ہیں. ہم تو ہمارا تاجر اس وقت بہت پریشان ہے، اور یہ جو نوٹسز اگر FBR کرا رہی ہے اس کو فوری طور پہ روکا جائے. میں پرائم منسٹر آف پاکستان سے پھر ریکویسٹ کروں گا، خدا را FBR کو لگامیں ڈلوائیں، فوری طور پہ جو ہے نا ان کو روکا جائے. کراچی ریجن کو جو ہے پابند کیا جائے کہ کراچی کے اندر جو نوٹسز بھیجے جا رہے ہیں اور یہ مارکیٹوں میں جو ریڈ کی جا رہی ہے اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر کراچی کے اندر آپ یہ سمجھ لیجیے گا کہ تاجر کاروبار بند کر کے باہر سڑکوں پہ آنے پہ مجبور ہو جائے گا. چاروں صوبوں سے لوگ آ کے اپنے بچوں کو یہاں روزگار کماتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ نوٹسز جو ہے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو تکلیف کا عمل ہے وہ کراچی میں ہی ہے. ایسا کیوں ہے؟ تو وزیر خزانہ نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی کہ ایسا انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہوگا. اگر کوئی نوٹسز آتے ہیں تو ہم ان کو روک دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. تو میں نے کراچی کے حوالے سے ان سے کہا کہ میں نے دیکھیں ہم 67 سے 70% ریونیو وفاق کو دیتے ہیں اور 90-95% جو ہے ہم سندھ گورنمنٹ کو ادا کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے کراچی کو ہی جو ہے مقصد ہے کہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جو کہ سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے. اس کے باوجود بھی تکلیف کا جو عمل ہے ہماری تاجر برادری کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بھی کراچی کی مختلف مارکیٹوں کے اندر جو ہے نا یہ نوٹسز بھیجے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو دیکھنا ہوگا. اگر اس سلسلے کو اگر اسی طرح رکھیں گے تو میں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کہ یہ چھوٹا تاجر ہے یہ روڈوں پر سڑکوں پہ نہ نکل آئے. دیکھیں بات یہ کہنے کا کہ چور تو کوئی بھی نہیں ہے اس پورے پاکستان کے اندر. آپ یہ اندازہ کر لیجئے کہ 25 کروڑ سے زیادہ کی آبادی والا یہ ملک ہے. یہ انڈائریکٹ ٹیکس اتنا دیتا ہے کہ شاید ہی پوری دنیا میں کسی کنٹری میں لیا جاتا ہو. ہاں وہ غریب آدمی جو ایک مزدور جو آدمی 500 روپے کی دیہڑی کرنے والا 600 روپے کی گڈھے کھود کے رات کو جب اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز دودھ کا پیکٹ یا کوئی چیز خریدنے آتا ہے تو سر اس کے اوپر وہ تمام چیزیں دے رہا ہوتا ہے، سیل ٹیکس بھی دے رہا ہوتا ہے، تمام چیزیں دے رہا ہوتا ہے. یہ کہنا کہ ہمارے پرائم منسٹر کے مقصد ہے کہ تاجر ان کو ٹیکس نہیں دیتا، تاجر ٹیکس دے رہا ہے لیکن ہمارا ٹیکس صحیح استعمال نہیں ہو رہا. یہ پرائم منسٹر پاکستان نے تو ہم سے پہلے بھی کہا تھا، دعوے و وعدے کیے تھے حکومت میں آنے سے پہلے کہ جی ہم جو ہے یہ پاکستان کو سرسر پاکستان بنا دیں گے، خوشحال پاکستان بنا دیں گے، دنیا کے دوسرے ملکوں سے لوگ آ کے روزگار کمائیں گے. بدقسمتی سے کووڈ کے اندر پچھلے 3 سال سے اب تک تاجر بےحد پریشان ہیں. اور مزید جو ہے اس وقت یہ FBR نے کراچی کے اندر جو ہے ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں تمام کراچی کی مختلف مارکیٹوں کے اندر اس وقت نوٹسز کیے جا رہے ہیں اور بدماشی کی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فوری طور پہ جو ہے ان کو روکا جائے. اور میں سندھ گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ 18ویں ترمیم کے بعد آپ کے بعد بھی اختیارات ہیں، صوبوں کو بھی اختیارات منتقل کیے گئے ہیں اور FBR کو جو ہے کم از کم یہ لگامیں ڈالی جائیں. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف یہ کرپشن کے ریٹ بڑھائے جا رہے ہیں. یہ جو چھاپے مارے جا رہے ہیں اس سے کرپشن کو جنم دینا چاہتے ہیں. یہ رشوت کا بازار گرم کرنا چاہتے ہیں اور یہ لوگوں کو ہراساں اور پریشان کر کے لوگوں سے جو ہے انڈر ٹیبل پیسے لینا چاہتے ہیں، ورنہ ٹیکس و حرات بھی بھر رہا ہے. اور پچھلے ٹائم پہ وزیر خزانہ سے نومبر میں ہماری میٹنگ ہوئی ہے، اس میں ہم نے POS کے حوالے سے یہ کہا کہ POS آپ لگائیں لیکن ملٹی نیشنل کمپنیز پہ لگائیں، جو ملٹی نیشنل برانڈ بیچ رہے ہیں ان پہ لگائیں، اور جو چھوٹے تاجر ہیں ان کو فکس ٹیکس کی طرف لے آئیں اور جو نارمل ٹیکس ادا کرتے ہیں وہ بھر ہی دیں. تو انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا، انہوں نے کہا جی بالکل ایسا ہی کر رہے ہیں ہم، اور ہم جو ہے POS جو لگانا چاہ رہے ہیں وہ ہم صرف اور صرف ملٹی نیشنل برانڈ پہ لگانا چاہ رہے ہیں. اور مقصد اس پہ اچھا وہ جو چھوٹے مال ہمارے یہاں کراچی میں بنے ہوئے جو چھوٹے مال ہیں جن کی دکانوں پہ 5 لاکھ روپے کا اور 4 لاکھ روپے کا مال نہیں ہے، اگر AC سینٹرل ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے یا دکانوں میں AC لگا ہوا ہے تو AC اس کی مجبوری ہے، اس لیے مجبوری کہ وہ آلریڈی بند ہے وہ ہر طرف سے. تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ مال اتنا زیادہ چل رہا ہو، لیکن یہ سب اس کی بھی کیٹیگریز ہونی چاہیے نا. اب یہ دیکھیں نا، اگر یہ کیٹیگریز نہیں ہوگی ان سب کو POS پہ لے کے جائیں گے تو مجھے بتائیں کپڑے کی دکان یا گارمنٹس کی دکان والا یا جیولری یا چپل والا وہ کیسے POS لگا سکتا ہے 1.5 لاکھ روپے کا اپنے پاس سے، اور پھر کس طرح وہ ٹیکس ادا کر سکتا ہے؟ جیولری تو باہر فٹ پاتھ پہ بک رہی ہے، کراچی کے اندر اتنے بازار لگے ہوئے، کپڑا بازاروں میں بک رہا ہے. یہ کوئی ایسا کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ FBR کرنا چاہ رہی ہے، کیا کرنا چاہ رہی ہے اور وفاق کیا کروانا چاہ رہی ہے. تو ہم تو پہلے ہی تباہ ہو چکے ہیں. میں چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا خدا را اس پہ کوئی نظر ثانی کرتے ہوئے اس مسئلے کو دیکھیں. اور یہ جو FBR کی جو مقصد ہے ہٹ دھرمی چل رہی ہے اس وقت، یعنی کہ جب بھی ہم FBR میں گئے ہماری بات چیت ہوئی ہے، ہمیں انہوں نے وعدے کیے ہم سے، لیکن یہاں وہاں آنے کے